گلے امید مرجھانے نہ دینا، گلے امید مرجھانے نہ دینا، دلوں پہ خوف کو چھانے نہ دینا۔ کڑا ہے وقت گو کٹ جائے گا یہ بھی، کڑا ہے وقت گو کٹ جائے گا یہ بھی، دیوارِ حوصلہ ڈھانے نہ دینا۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم رہیں، آمین۔ دوستو، کرونا کی آمد پر یہ اشعار کہے تھے، اس وقت نہیں جانتی تھی کہ کبھی خود بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس وبا سے ملاقات قسمت میں لکھی تھی اور قسمت کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس وبا کا ذکر تو جنوری سے شروع ہو چکا تھا آس پاس، لیکن نوٹس مارچ میں لیا، وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور نوٹس بھی ایسا کہ ہم بھول گئے ہر بات، بس یاد رہی یہ وبا اور اپنی جان کی حفاظت۔ یہ سب ماہ رمضان تک تو خوب چلا، لیکن عید کی آمد نے دل للچا دیے، یا ان سب حفاظتی تدابیر سے اب دل بھر چکے تھے کہ پوری خلقت عید کی تیاریوں کے بہانے باہر کو نکل کھڑی ہوئی۔ ویسے ہی جیسے مرغیوں کے ڈربے کا دروازہ کھولیں تو ساری کی ساری مرغیاں ایک دم سے پھڑ پھڑا کر باہر کو نکلتی ہیں۔ دوستو، بخدا ہم ان مرغیوں، ہمارا مطلب ہے لوگوں میں شامل نہیں تھے جو عید کی شاپنگ کے بہانے ڈربے سے پھڑ پھڑا کر باہر کو نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس تمام احتیاط کے باوجود بھی اس وبا کا نشانہ بنے۔ وجہ کیا بنی بتاتے ہیں آپ کو۔ جون کے درمیان والد صاحب کی بیماری اور پھر جون کے اینڈ میں ان کی وفات کی وجہ سے اپنے آبائی شہر جانا آنا لگا رہا۔ اگرچہ پوری احتیاطی تدابیر یعنی ماسک، گلوز وغیرہ کے ساتھ سفر کیا اپنی گاڑی میں کہ پبلک ٹرانسپورٹ مشکل سے دستیاب تھی، دوسرے احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے بھی ناقابل بھروسہ تھی۔ خیر، وجہ جو بھی بنی، حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا فقط ایک قطرہ خون نکلا۔ یہاں پر ایک قطرہ خون کی جگہ اگر جوئے خون لگا دیں تو صورتحال کی صحیح عکاسی ہوگی، یعنی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا فقط ایک جوئے خون نکلی۔ مطلب یہ کہ یہ وبا صرف ایک قطرہ خون یعنی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، نہ ہے، یہ تو جوئے خون تھی، یعنی خون کی ایک نہر جو رواں دواں رہتی ہے۔ وبا ہمارے گھر میں داخل ہو گئی یا ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے سہمے ہوئے دل اور دہشت زدہ حالت میں اس وبا کا استقبال کیا۔ اپنی اس حالت کے لیے ہم سوشل میڈیا کے ممنون ہیں، جس کے دن رات کے پروپیگنڈا نے اس وبا کو ہماری نظروں میں موت سے بھی بڑھ کر دہشت ناک بنا دیا تھا۔ شروع میں تو وبا اور ہمارے درمیان کچھ شرما شرمی رہی، بس ہلکا سا بخار اور پیرانڈول کھانے کے بعد پسینے کا غسل، گلے کی خرابی تو اس وبا کا ذکر سن کر ہی محسوس ہونے لگتی تھی، سو اس کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ وبا کے آغاز میں حالت یہ تھی کہ ہم ہار ماننے کو یعنی ٹک کر بستر پر آرام کرنے کے لیے بالکل راضی نہ تھے۔ ہمارے سارے معمولات زندگی ویسے ہی چلتے رہے، بس نیوز سننی اور پڑھنی بند کر دیں کہ اب ہم خود ان خبروں کا حصہ بن چکے تھے، کرونا کے ایکٹیو کیسز میں شامل ہو کر۔ ہمارے معمولات زندگی کی باقاعدگی یا ہمارا دم خم کرونا پہلے تو خاموشی سے دیکھتا رہا یا دیکھتی رہی، وبا جو ہوئی، لیکن اسے ہمارا یہ گستاخ رویہ پسند نہیں آیا، اور ہم جو انگلیوں پر دن گن رہے تھے کہ کب یہ وبا ہمارے گھر سے نکلے گی، وبا صاحبہ تو اور پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کیسے بستر پر دراز ہو گئے۔ بخار 24 گھنٹوں کا ساتھی بن گیا اور کھانسی کے دورے بھی آ کر حال پوچھنے لگے۔ سونگھنے اور چکھنے کی حس تو پہلے سے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمیں یوں محسوس ہوتا گویا کسی واشنگ مشین میں بہت سارے کپڑوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کبھی لگتا مشین رک گئی ہے، ہم پانی میں بھیگے پڑے ہیں، یہ بخار اترتے وقت کا پسینہ ہوتا۔ بس اتنی ہمت رہ گئی تھی کہ نماز کے وقت پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں اور دعائیں کھاتے رہیں، باقی سارا وقت بستر پر ہی دراز رہتے۔ بس اس سارے وقت اللہ سے ہی امید لگائے رکھی، اسی سے صحت اور شفا مانگتی رہی، اور اس ذات پاک نے مایوس نہیں کیا، اس نے شفا بخشی اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ جتنا شکر ادا کروں اپنے رب کا کم ہے۔ دوستو، وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ زندگی کے راستے پر رواں دواں ہوں اور اچانک ٹھوکر لگنے پر خاک میں جا گریں۔
ایسے وقت کچھ نام نہاد قریبی رشتوں کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہے۔ کچھ تو آپ کو اس حالت میں دے کر ہنس پڑتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں، کچھ آپ کو اس حال میں دے کر منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوراً آپ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ چوٹ تو نہیں لگی، لو میرا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کرو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس یہی آپ کے اپنے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں اور مشکل وقت سے بھی کبھی نہ گھبرائیں۔ یہ تو ہمیں بہت کچھ سکھانے آتے ہیں، کھرے کھوٹے کی پہچان کرانے، اپنے برائیوں کا فرق بتانے اور زندگی کو فالتو چیزوں اور رشتوں سے پاک صاف کرنے۔ اور اس کے علاوہ مشکل وقت کی ایک اور بھی بڑی خوبی ہے کہ جتنا بھی مشکل ہو گزر ہی جاتا ہے اور اپنے بعد اچھا وقت اور آسانیاں بھی ضرور لاتا ہے، کہ ہمارے رب کا ارشاد ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس خوبصورت آیت کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نگہبان۔